بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، امریکہ اور روس کے درمیان بظاہر آپ کوئی بھی رائے قائم کریں جو ٹینشن چل رہی ہے، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ صدر جو بائیڈن وہ جو کولڈ وار والا جو زمانہ ہے اس کو دوبارہ آوازیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بالکل ایسی فضا بنا دی ہے روس کے ساتھ۔ مثلاً یہاں اگر وہ افغانستان میں پسپائی اختیار کر رہے ہیں یا بر صغیر میں پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اور روسی صدر کا جو روسی وزیر خارجہ کا جو حالیہ دورہ ہے انڈیا پاکستان اور مڈل ایسٹ کا، اس میں جو انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں، ان کا ظاہر ہے اب امریکہ ٹھنڈے پیٹوں تو برداشت نہیں نہ کرے گا۔ اب انہوں نے ادھر یوکرین میں جو ہے وہ نیا ٹنٹا شروع کرا دیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یوکرین پہلے روس کا حصہ تھا، جب روس ٹوٹا تو جو ریاستیں آزاد ہوئی ان میں یوکرین بھی ایک ملک شامل تھا۔ یوکرین کا جو علاقہ کریمیا ہے، اس میں زیادہ جو تعداد ہے، غائب تعداد ہے، وہ روسی زبان بولنے والوں کی ہے، اور روس اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کے خاصے حصے پر شمالی جو اس کا علاقہ ہے، شمالی یوکرین یعنی کا جو ہے، اس پہ روسی جو باغی فوج ہے وہ قابض ہے۔ یہ باغی فوج ان کو یوکرین کہتا ہے، روس تو انہیں اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور روس ان کی مدد بھی کرتا ہے کریمیا کی۔ جبکہ یوکرین نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنا ناطہ بجائے ادھر جوڑنے کے روس کی طرف، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کی طرف، یورپ کی طرف اس نے اپنا جو پلڑا ہے وہ ڈال دیا۔ ناظرین کرام، جتنی روس کی یہ روس ٹوٹ تو گیا، یو ایس ایس آر ٹوٹ تو گیا، لیکن جو یہ موجودہ روس بھی ہے، اس کے صدر جو ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ جو ان کی پرانی روس کے جو الائز تھے، جو ریاستیں تھیں، اب بھی وہ عملاً ان کے کنٹرول میں رہیں، یعنی جس طرح یہ پہلے وہ ان کے مشاورت سے اس سلسلے چلتے تھے، اسی طرح چلتے رہیں۔ انہوں نے اس خطے میں اپنا اثر رسوخ بنائے رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اور کئی انہوں نے جو یورپ کے میں جہاں امریکہ کو وہ ذکر پہنچا سکتے تھے، وہ اس لیے چانس نہیں لیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ادھر مداخلت کرے۔ آپ کو علم ہے کہ ابھی جو آذربائیجان کی جنگ ہوئی تھی، تو آذربائیجان کی جنگ میں بھی بالآخر روس نے ہی مداخلت کر کے تو وہ جو علاقہ تھا وہ آذربائیجان کو لے کر دیا تھا۔ حالانکہ روس کی حمایت جو تھی وہ آذربائیجان کے ساتھ نہیں تھی، وہ آرمینیا کے ساتھ تھی، کیونکہ روس کا تو وہاں ہوائی اڈہ ہے، روس کے ساتھ تو ان کے فوجی تعلقات ہیں، اور وہ بہت پرانا، وہ ایک بڑا پرانا یہ عیسائیت کا ایک مرکز ہے۔ لیکن اس لیے کہ کوئی غیر ملکی طاقت یہاں مداخلت نہ کرے، جب ترکی یہاں پہ آ گیا آذربائیجان میں، تو انہوں نے معاملہ یہ چختہ کر دیا، اور جو علاقہ تھا متنازع وہ اس کو لے کے آذربائیجان کو دے دیا۔ گو کہ یہ بات روس کے مزاج کے خلاف تھی، لیکن روس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ اس علاقے میں امریکہ یا کسی اور کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اب امریکہ نے یوکرین کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، جس کے تحت امریکی فوجیں بھی اس سے کچھ فاصلے پر موجود رہتی ہیں۔ وہ کوئی علاقہ ہے اس کے نزدیک، آرمینیا کے ایسٹرن آرمینیا کے نزدیک، یہ فوجیں وہاں بظاہر تو مشقوں کے بہانے یا کسی اور بہانے انہوں نے کام کیا ہوا ہے، کیونکہ غیر جانبدار علاقہ ہے، لیکن اصل میں وہ روس کے لیے ہی، یوکرین کی مدد کے لیے ہی وہ موجود ہیں، اور ان کے پاس خصوصی قسم کے وہ ہیں جہاز جن کے ذریعے یہ روسی فوجوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور جس پر روس جو ہے خاصا غصہ کر رہا ہے۔ ابھی یوکرین نے جب حملہ کیا دوبارہ 4-5 روز پہلے کریمیا میں باغیوں پر، تو روس فوری طور پہ گیا، اپنے فوجیں لے کے آ گیا ہے، اور اس نے یہاں پہ صف بندی شروع کر دی ہے، کیونکہ یوکرین ناٹو کا بھی ممبر ہے، اور اس نے ناٹو سے اپیل کی تھی کہ ہماری روس کے خلاف مدد کی جائے، یہ روسی باغیوں نے مکمل پشت پائی روس کی حاصل ہے۔ ناٹو میں تھوڑی سرگرمی دکھائی تھی، تو جس کو روکنے کے لیے پھر اس کو خود روس کو میدان میں آنا پڑا۔ اب ناظرین کرام، یہ 250 میل لمبی سرحد ہے
جس کے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس سرحد پہ اس وقت صورت آ رہی ہے کہ جو رشین ایف ایس بی یعنی فیڈرل سیکورٹی سروسز ہے کی فورسز ہیں، یہ وہاں موجود ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ روسی فوجی آ گئے ہیں، ان کے ٹینک آ گئے ہیں، اور سب سے خطرناک بات جو ہے نا، جو یوکرینین ٹروپس جو پریشان کر رہی ہے، وہ ہیں اس کے ایف ایس بی کے وہ خطرناک سنائپر جو پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ یہ سنائپر جو ہیں یہ سنائپر گنز کے ساتھ پوری سرحد کے ساتھ ساتھ تعینات ہیں، اور جو بھی یوکرین کا فوجی کو بھولا بھٹکا اس ایریا کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسے مار دیتے ہیں۔ پینٹاگون بڑی سختی سے، بڑی ہوشیاری سے اس صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ یوکرین نے یہ الزام لگایا ہے کہ روسی فوجی جو یہاں جمع ہیں وہ اصل میں ہم پر ہماری پولیٹکس اور سیکورٹی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، ان کے کوئی انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس سے بے نیاز ہو جائیں اور روس کے مطابق ہی اپنی جو ہے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اب یوکرین پارلیمنٹ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ رشیا اپنی جو فوجیں یہاں پر ہیں ان کو یہاں سے نکال لے۔ رشیا یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ جو ایسٹرن یہ کریمیا ہے یہ اس کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو ہے یہ کریمیا کو الگ سٹیٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے اس کو روس کا حصہ تو نہیں باقاعدہ بنایا، لیکن اس کی سیکورٹی پروٹیکشن جو ہے وہ روس کر رہا ہے، اور روس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں یہ تو بالکل غیر جمہوری بات ہے جب ہم جہاں جو آبادی ہے اس کا تناسب ہے کہ روسی بولنے والے قریباً 70-75% ہیں اور باقی دوسری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو اس میں امریکہ کو پنگے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس پہ بھی شدید اعتراض کیا کہ ماضی کی طرح ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی جو ہے انہوں نے روس کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا ہے، وہ روس کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر کے یہاں عوام کو روس کے خلاف ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام کی جھوٹی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو جھوٹے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ روس اس بات پہ خاصا ناراض دکھائی دیتا ہے کہ اس معاملے میں آخر نیٹو کو کے جرنیلوں کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ان کا مقامی مسئلہ ہے، وہ آپس میں اس مسئلے کو طے کریں گے، اور ان ریاستوں کے درمیان ایسے ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں۔ روس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا یوکرین سے کیا لینا دینا، یوکرین ہمارا حصہ تھا، پہلے ہم نے اسے خود آزاد کیا، اور اس کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ہم رشتوں میں قدیم رشتوں میں بندھے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جرمنی اور فرانس جو ہیں وہ بھی یوکرین کے جو مفادات ہیں بطور یورپی یونین کے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی فوجیں لے کے تو روس کے ساتھ جنگ شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یوکرین اور روس کے درمیان خاصیاں 3-4 بڑی جھڑپیں ہو چکی ہیں، جن میں پلہ تو بھاری آلموسٹ اس کا ہی ہوتا ہے، روس کا ہی ہوتا ہے، لیکن یوکرین کی مدد کے لیے جو امریکن اسلحہ موجود ہے وہ اتنا سفسٹیکیٹڈ ہے کہ روس کو بہت سخت مزاحمت ملتی ہے، جو اس کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے، اور روس یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اس خطے سے نکلے، اور جس طرح وہ اپنے دوسرے دیگر ہمسایوں کے ساتھ اس نے ماضی کی بنیاد پہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اسی طرح یوکرین کے ساتھ کرے۔ اسے اس بات پہ بھی ہمیشہ سخت اعتراض رہا ہے کہ یوکرین آخر نیٹو کا ممبر کیوں بنا ہے، اور یوکرین کے پاس کون سی اتنی بڑی فوج ہے کہ وہ نیٹو نے اس کو اپنا ممبر بنانا ضروری سمجھا، اور اب نیٹو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے روس کو کہ وہ یوکرین سے فوجیں نکال لے، جبکہ روس کا کہنا ہے ان کا ایک بھی فوجی یوکرین میں کبھی داخل نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، وہ صرف کریمیا کا جو ان کا علاقہ ہے جہاں رشین سپیکنگ لوگ موجود ہیں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ کریمیا نے خود ان کو بلایا ہے۔ وہ تو انہیں بلا سکتا ہے کیونکہ یہ تو پرانی ان کی تقسیم اس طرح کی ہے، لیکن امریکہ یا یورپ کے ممالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجیں لے کر تو یوکرین کی مدد کو آ جائیں اور ایک نئی جنگ جو ہے وہاں یورپ میں چھڑ جائے، جو پھر جنگ عظیم کی یادیں جو وہ تازہ کرے اور یہاں خون کی ندیاں بہیں۔
تو روس نے انہیں خبردار کر دیا ہے امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی اور نیٹو کو بھی اپنی فوجیں یہاں جمع کر کے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف باتوں تک ہی یہ محدود رہیں گے تو اس کو بھلا دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل پولیٹکس میں داؤ پیچ چلتے ہیں، کوئی ملک خاص طور سے جو بڑی طاقتیں ہیں ایک دوسرے کو ذکر پہنچانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کہیں بھی محاذ کھول سکتی ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی تازہ ترین وارداتیں سناؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔